الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں 5 کام ضرور کرنے چاہیے: ایصال ثواب، سورہ دخان کی تلاوت، 2 دعائیں، بقدر طاقت نفلی عبادت اور صبح کو اور روزہ رکھنا۔ ایصال ثواب کے متعلق حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا کان یوم العید و یوم العشر، جب عید کا دن اور عید کے بعد 10واں دن آتا ہے، و یوم الجمعہ الاولی من شہر رجب، اور رجب کا پہلا جمعۃ المبارک، و لیلۃ النصف اور من شعبان، شعبان شریف کی 15ویں رات یعنی شب برات، جب یہ دن آتے ہیں، یخرج الاموات من قبورہم، مسلمان فوت شدہ لوگ اپنی قبروں سے بحکم خدا باہر نکل آتے ہیں، یعنی ان کی روحیں باہر نکل آتی ہیں۔ وَيَقِفُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، اور اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتی ہیں، تَرَحَّمُوا عَلَيْنَا فِي اللَّيْلَةِ، اس رات ہم پر رحم کرو۔ کس طرح؟ بِصَدَقَةٍ، کوئی صدقہ ہماری ایصال ثواب کے لیے دے کر، وَلَوْ بِلُقْمَةٍ مِّنْ خُبْزٍ، اگرچہ روٹی کا ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو، وہ دے کر ہم پر رحم کرو۔ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، ہم اس صدقے کے بہت زیادہ محتاج ہیں، حاجت مند ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا يَرْجِعُونَ بِالْحَسْرَةِ، اگر وہ ان گھر والوں کی طرف سے کوئی صدقہ نہیں پاتے تو بڑی حسرت سے، پچھتاوے سے واپس اپنی قبروں میں بحکم خدا لوٹ جاتے ہیں۔ یہ حدیث فتاوی رضویہ جلد 14 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درر الحسان، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، ان سے نقل کی ہے۔ اور سورہ دخان کے متعلق ہے کہ حدیث پاک میں التبیان میں یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ اس رات کو یہ سورت پڑھنے سے 70,000 ملائکہ اس پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگنی چاہیے: اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحوہ، اے اللہ اگر تو نے ہم کو بدبختوں میں لکھ دیا ہے تو اسے مٹا دے۔ وَاکْتُبْنَا سُعَدَاءَ، ہمیں سعادت مندوں میں، نیک بختوں میں لکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَأَثْبِتْنَا، اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتَثْبُتُ، بے شک تو ہی لکھا ہوا مٹاتا ہے اور تو ہی لکھا ہوا ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَاب، تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے۔ رات کو بقدر طاقت عبادت نفلی کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یا عائشہ، اے عائشہ، انہو لیس نفس تموت فی سنۃ الا کتب اجلھا فی شعبان، بے شک کوئی بھی ایسا شخص مرنے والا نہیں ہے مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی موت شعبان کے مہینے میں لکھ دی جاتی ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُكْتَبَ اجلی وَأَنَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي وَعَمَلٍ صالح، مجھے بہت پسند ہے کہ میری موت اس طرح لکھی جائے کہ میں اس وقت اپنے رب کی عبادت میں اور نیک اعمال کرنے میں مصروف ہوں۔
یا عائشہ تو انہو یکتب فیہ ملک الموت من یقبض فأحب اللہ ینسخ اسمی الا وانا صائم۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جن کی روح قبض کرتے ہیں ان کے متعلق لکھ دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام جب لکھا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ امام سیوطی نے در منصور میں یہ لکھا ہے۔ بخشش اور رزق اور سکون کی دعا مانگنی چاہیے۔ مشکاشی میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان اور اجازت ہوتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا میں اسے بخشوں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی دکھوں کا مارا دکھوں میں مبتلا کہ میں اسے سکھ دوں عافیت دوں۔ طلوع فجر تک یہ اعلان اور اجازت جاری رہتی ہے، تو یہ کام اس مبارک رات کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔